کہ مسلمان ہونے کے باوجود بعض مرتبہ مجھے کچھ مسائل کے تعلق سے کنفیوژن ہوتا ہے. کنفیوژن ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سچے مسلمانوں کو ہی کنفیوژن ہوتا ہے، اور اگر وہ نیت اچھی رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا کنفیوژن دور ہو جائے تو پھر یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، چونکہ آپ اپنے ایمان کے تعلق سے کنسرنڈ ہیں. ایمان کے تعلق سے اگر کوئی شخص کنسرنڈ ہو، فکر مند ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کو اہمیت دیتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کے لیے راستہ، اگر تنگی ہے تو راستہ نکالے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود غریب رہتے ہیں. رزق دینے کا مطلب امیر ہو جانا تو نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر بنا دے گا. رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، اور اس عمر تک، اس وقت تک ملتا رہے گا جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی امتحان میں ڈالے اور آپ اس امتحان میں رہیں صبر و شکر کے ساتھ. یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. اگر ایک آدمی تقوی اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ کل کو 2 لاکھ روپے مل جائیں گے، تو ایسا تقوی کس کام کا؟ یہ تقوی کہ تو آپ نے پرائس ٹیگ لگا دیا کہ تقوی 2 لاکھ روپے کا ہے، تو ایسا تقوی یعنی قابل اعتنا نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، جتنا رزق اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اس کو وہاں سے مل جائے گا کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو حضرات متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے یہاں تھوڑی بہت مالی اعتبار سے تنگی ہو، لیکن ان سے زیادہ صابر و شاکر آپ کسی اور کو نہیں پائیں گے، چونکہ صبر و شکر تقوی کا ایک اہم کمپوننٹس ہے. جو آدمی صبر و شکر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تقوی اختیار کیے ہوا ہوں. اصل یہ بھی ہے کہ اطمینان قلب غریبوں کو، اگر وہ متقی ہیں، جو حاصل ہوتا ہے تو امیروں کو بھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی مالداری کیوں نہ ہو.